बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग़ फ़िदक की तक़सीम एक ऐसा तारीख़ी वाक़या है जिसको बुनियाद बनाकर आजकल बहुत से मुसलमान बहन भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अहले बैत के दरमियान ख़ास तौर पर सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरमियान एक गैर ज़रूरी खलीज वज़ा की जा रही है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज की वीडियो में हम बाग़ फ़िदक के हक़ाइक़ मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुस्तनिद रवायात की रोशनी में बयान करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास किसी को भेजा और उनसे अपनी मेरास का मुतालिबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माल से जो आपको अल्लाह ताला ने मदीना और फ़िदक में अनायत फरमाया था और खैबर का जो 5वां हिस्सा रह गया था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही इरशाद फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सब सदका होता है। अलबत्ता आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माल से खाती रहेगी और अल्लाह की कसम जो सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए हैं इसमें किसी किस्म का तगय्युर नहीं करूँगा। जिस हाल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में था अब भी उसी तरह रहेगा और इसमें इसकी तकसीम में मैं भी वही तर्ज़ अमल अख्तियार करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़िंदगी में था। गर्ज़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कुछ भी देना मंजूर ना किया। इस पर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से खफा हो गईं और उनसे तर्क मुलाकात कर लिया और इसके बाद वफ़ात तक उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने तक ज़िंदा रहीं। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें रात में दफन कर दिया और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को इसकी खबर नहीं दी और ख़ुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तक ज़िंदा रहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने देखा कि अब लोगों के मुंह उनकी तरफ से फिरे हुए हैं। इस वक्त उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सुलह कर लेना और उनसे बैत कर लेना चाहा। इससे पहले 6 माह तक उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बैत नहीं की थी। फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुला भेजा और कहला भेजा कि आप सिर्फ़ तन्हा आएँ और किसी को अपने साथ ना लाएँ। उनको ये मंजूर ना था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनके साथ आएँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि अल्लाह की कसम आप तन्हा उनके पास ना जाएं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि क्यों, वो मेरे साथ क्या करेंगे, मैं तो अल्लाह की कसम ज़रूर उनके पास जाऊँगा। आखिर आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास चले गए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अल्लाह को गवाह किया। इसके बाद फरमाया, हमें आपके फ़ज़्ल व कमाल और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है सब का हमें इकरार है। जो खैर व इम्तियाज़ आपको अल्लाह ताला ने दिया था हमने इसमें कोई रीस भी नहीं की, लेकिन आपने हमारे साथ ज़्यादती की कि खिलाफत के मामले में हमसे कोई मशवरा नहीं लिया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी कराबत की वजह से अपना हक़ समझते थे कि आप हमसे मशवरा करते। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर इन बातों से गिरिया तारी हो गई और जब बात करने के काबिल हुए तो फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत के साथ सिला रहमी मुझे अपनी कराबत से सिला रहमी से ज़्यादा अज़ीज़ है। लेकिन मेरे और लोगों के दरमियान इन अमवाल के सिलसिले में जो इख्तलाफ हुआ है तो मैं इसमें हक़ और खैर से नहीं हटा हूँ
اور اس سلسلہ میں جو راستہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے اور خطبہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد نہیں تھا اور نہ ان کے فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملے میں خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا۔ ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔ خیبر میں ایک قصبہ ہے جس کی اکثریت یہودی آبادی کی تھی۔ فتح خیبر کے موقع پر یہودیوں سے ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ اہل فدق کے مال و اسباب اور زرعی زمینیں یہودیوں کے پاس ہی رہیں گی، مسلمان ان کو تحفظ دیں گے۔ یہودی ہر سال اپنی کل آمدنی جو ان زمینوں سے ہوگی اس کا نصف مسلمانوں کو دیں گے۔ 7 ہجری میں فدق کی اراضی سے آنے والی آمدنی 24,000 دینار سالانہ تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فدق کی آمدن 40,000 دینار تک پہنچ گئی تھی۔ البتہ علماء کرام کے مطابق فدق کی حیثیت مال فے کی تھی، یعنی جو مال دشمن سے بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر اور عینہ سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبانیں تان نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مذکورہ بالا مال فے نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ مال غنیمت کے برعکس مال فے کی ملکیت کسی کو منتقل نہیں کی گئی بلکہ یہ ریاست کی تھی۔
ان آیات کے مطابق مال کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے لیڈر ہونے کی وجہ سے اپنے مبارک زمانے میں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریاست کے خلیفہ بنے تو آپ نے فدق پر قبضہ کیا، نہ کسی سے قبضہ چھڑایا، اس کے مصارف بھی نہیں بدلے اور نہ ہی ذاتی استعمال میں لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق کے انتظامات ان کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ہبہ واپس لینے کا نہیں تھا بلکہ بنت رسول کی حیثیت سے فدق کی تولیت کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کی قسم میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تمام انتظامات اسی طرح رہیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور وہیں پر یہ مال خرچ کیا جائے گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ میں اپنے اقربا سے زیادہ صلہ رحمی پسند کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے کروں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب فدق کے انتظامات اپنے پاس رکھے، مگر اس کی آمدن کی تقسیم بالکل وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی ازواج مطہرات و آل فاطمہ سمیت دیگر مصارف کی کفالت جاری رہی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی معاملہ رہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بدل دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فدق کے مسئلے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بشری تقاضے کے مطابق ناراض ہوئی ہیں، مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی اجازت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمارداری کی۔ امام بھی کی اس بابت رقم طراز ہیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے اور عیادت کے لیے اجازت طلب کی۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، فاطمہ، ابوبکر تشریف لائے ہیں، آپ کی عیادت کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا آپ ان سے ملاقات کی اجازت دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ پس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو راضی کیا۔